अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई ने सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया है। वफाकी हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान पर तीर के निश्तर चला दिए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना इखलाकी बेहिसी है। सियासतदान सियासत के लिए शोहदा को क्यों घसीट रहे हैं। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि मौलाना ने ऐसी कौन सी बात कही है जिसकी मुआफ़ी मांगी जाए। मौलाना फजल रहमान की शोला बयानी के पीछे वजह क्या है। मौलाना फजल रहमान तलखी को बढ़ाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में ये सब डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ने PTI की एहतजाजी तहरीक को लीड करने का फैसला किया है। क्या अलीमा खान ने PTI को हाईजैक कर लिया है। मौरूसी सियासत नामंजूर के ट्वीट पर अली मोहम्मद खान पर कड़ी तनकीद क्यों हो रही है। अली मोहम्मद खान को दूसरा शेर अफजल मरवत बनने के ताने क्यों दिए जा रहे हैं। पार्लिमानी और कायमा कमेटियों में वापसी के इंदिए के बाद क्या तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाइकआउट से भी यू टर्न लेगी। सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ हाफिज़ नोमान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ कादिर मंदोखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी और शेर अफजल मरवत साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नोमान साहब। हाफिज़ नोमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, क्या हुआ, एक दम से ही यूँ लगता है कि बे वक्त की रागनी अलापनी शुरू कर दी है मौलाना साहब ने, और आपने भी यूँ लगता है कि उससे पहले ही सारे फंदे शिकंजे तैयार रखे थे और वो जो फ़ारूक खोखर साहब जो हैं उन पर शिकंजा आपका आप ही गया। तो पहले से ही सर आपको पता होता है कि मामलात ऐसे होंगे और हमने इनको जकड़ लेना है। जी सलमान कियानी साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। गुजारिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को हमेशा से एक बड़ा दानिशमंद, बड़ा मोतदिल मिजाज, बड़ा बैलेंस गुफ्तगू करने वाली शख्सियत समझी जाती है, और हकीकत ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनकी हमेशा लोग कदर करते हैं इस हवाले से कि वो एक मोतदिल इंसान महसूस होते हैं। लेकिन बात ये है कि अभी आपने देखा कि हाल ही में कसूर के जलसे के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो गुफ्तगू की गई है, और जिस अंदाज़ के में अपना फ़ौज के जो शुहदा के हवाले से बात हुई है और फ़ौज की तनख्वाह लेने को एक इस अंदाज़ के अंदर पेश किया गया है कि जैसे माएँ और बहनें और बुज़ुर्ग और जो अपने बच्चों को शायद 70-80 हज़ार की तनख्वाह के लिए मौत के मुंह में धकेल देते हैं। मेरा ख्याल है कि मौलाना जैसे एक शख्सियत की ज़बान से इस तरह की गुफ्तगू करना ये बिल्कुल उनको ज़ेब नहीं देता था। और जिस अंदाज़ के अंदर गुफ्तगू की गई है, हकीकत ये है कि पूरी कौम इस वक्त रंजीदा है, पूरी कौम का दिल दुखा हुआ है। और मैं मौलाना को इस बात पे, जब मैं तारीख़ के दरीचों की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि अक़वाम आलम का और जो पूरी दुनिया की अगर तारीख़ का मुतालिया करे तो हमेशा ये जो निज़ाम ममलिकत होते हैं और जो अफवाज होती हैं वो एक निज़ाम के तहत चलती हैं। मैं सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की बात करना चाहता हूँ कि जब इस्लामी अफवाज, जिसके अंदर सहाबाए किराम, जिसके अंदर अहले बैत उज़्ज़ाम और उनकी औलादें शामिल थी, तब भी हज़रत उमर ने पूरी इस्लामी अफवाज के लिए तनख्वाहें मुकर्रर की, उनके जो अपना अहलो अयाल थे उनके लिए वजीफ़े मुकर्रर किए। तो खुदा ना खास्ता हम ये आज ये कह सकते हैं कि क्या वो कराई की अफवाज थी जिन्होंने पूरे आलम को फतह कर लिया और जिन्होंने पूरे इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया के अंदर बुलंद कर दिया, जिन्होंने कैसर और किसरा को सरनिगू कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि आज इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना, उसकी उस पाक फौज को, जिनके शुहदा की कुर्बानियों की वजह से आज हम इज्जत के साथ अपने घरों में बैठे हुए हैं, आज हम अपने कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान का अमन और सुकून जिनका मरहून मिन्नत है, उनको इस अंदाज में ये बात करना, ये मौलाना को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए और कौम से भी माफी मांगनी चाहिए, शुहदा के लवाहिकीन से भी माफी मांगनी चाहिए। हकीकत ये है कि सियासत जितनी मर्जी करे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मौलाना आज अगर इक्तदार में नहीं है तो मेरा ख्याल है कि उनको सब्र करना चाहिए और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उसका नतीजा ये नहीं है कि आज जब मुल्क जो है अल्लाह के, आपने भी तो उनको सदर बनाना था सर, लेकिन फिर आपने भी फिर मामला किसी और जाने भी मोड़ दिए सर। देखें सलमान साहब, आज देखें पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात ने इज्जत अता की है। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी आपने मार्का हक की सूरत में अपने 10 गुना बड़े दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर उन्होंने भी इज्जत बढ़ानी थी आपकी, सर उनको भी इज्जत दे देते, उनको बिठा देते मसनद पे, तो सर वो भी गुजारिश ये है कि आपने देखा कि इस वक्त जो हमें एक खलफशार की थोड़ी सी KP के अंदर और हमें बलूचिस्तान में और कश्मीर में कैफियत नजर आ रही है। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान की सरबुलंदी नहीं देख सकती। इस मौके पर तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए
افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے اور اپنی سیاسی آراء کو بالکل ضرور پیش کریں. آپ اپنے جلسے کریں, آپ اپنے جلوس کریں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اس طرح شہداء کی تضحیک اور اگر آپ اسلامی نظریے کے روح سے بھی دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ مولانا کو تاریخ کا مطالعہ بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب بھی موجود ہے, رہنما پیپلز پارٹی. قادر مندوخیل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, آپ نے بھی لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہی کر دیا سر, ان کو بٹھانا تھا, آپ نے صدر بنوانا تھا پی ڈی ایم کے توسط سے, لیکن سر آپ خود صدر بن بیٹھے. سر کیا ہوا, مولانا صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی مولانا صاحب کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا تھا, وعدہ نہیں کیا تھا پی ڈی ایم کے دور میں. اور نون لیگ نے اگر کوئی وعدہ کیا تو یہ جواب نون لیگ دے گا, ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا ہے. باقی جو میں نے ایگزیکٹ الفاظ نہیں سنے جو میڈیا کے ذریعے میں سن رہا ہوں مولانا صاحب کے بارے میں, یقیناً مولانا صاحب ایک سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہے, اور جو شہداء کے حوالے سے الفاظ انہوں نے ادا کیے جیسے میڈیا بتا رہی ہے, نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ شہداء ہمارے سر کے تاج ہے اور انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دیتے ہیں. اور یقیناً ہم جب رات کو نیند سکون کی نیند سوتا ہے تو انہی کی بدولت کی وہ بارڈر پہ ہمارے محافظ ہے. اور پھر اگر تنخواہ کی بات کرے تو تنخواہ تو سیاسی لوگ بھی لیتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ سیاسی لوگ یقیناً عوام کے خدمتگار ہے, مجھ سمیت, میرے پارٹی کے بڑوں سمیت, لیکن جو اعزازیہ کہو یا تنخواہ کہو تو وہ تو سیاسی لوگوں کو بھی ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تنخواہ کے طور پہ کام کرتے ہیں, ان کی اپنی کوئی عوامی خدمت نہیں ہے, پاکستان کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو, اس بات کو یقیناً مولانا صاحب یا ان کی پارٹی وضاحت کر سکتی ہے اور ان کے اوپر بات کر سکتی ہے. جو میڈیا رپورٹ بتا رہے تو میں کہتا ہوں نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک ویسے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے, اور ایسی باتوں سے ہمارے شہداء کا جو ماضی میں جس طرح شہداء کے یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیے, پتھر مارے گئے, بے حرمتی کیا گیا, یقیناً ہمیشہ ہم نے ان کی بھی مذمت کی ہے, اور آئندہ بھی اس طرح کوئی حرکت کرے گا تو یقیناً ہم مذمت کریں گے. ہم اپنی سیاسی ایک دوسرے کو گالی گلوچ جو بھی چیزیں ہم ایک دوسرے کو نوازتے ہیں, لیکن جو ملک کا دفاع کرے یا ہمارے ملک کے اوپر جان نچاور کرتی ہے, ان کے بارے میں ہمیں ذرا محتاط انداز میں گفتگو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن سر ایک اور چیز, عابد شیر علی صاحب کو میں سن رہا تھا سر, وہ بڑے آج کل طنز کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی سے واپس آ جاؤں تو سر فزیو تھراپی کرانی پڑتی ہے. تو سر کوئی ایک دو سڑکیں اچھی بنا دیتے کہ سر ان کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. دیکھیے عابد شیر علی صاحب جو نا وہ میرے خیال میں یہ پری پلان منصوبے کا حصہ ہے نون لیگ کا ہمارے خلاف ہو, کیونکہ مجھے پیر پگاڑا صاحب مرحوم کی باتیں یاد آ رہی جو بلاول صاحب نے کی ہے کہ نون لیگ جب پستے یا مجبوری ہوتے تو پاؤں پکڑتے, مجبوری نکلتی وہ گردن پہ ہاتھ لگاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں کیونکہ نواز شریف صاحب کی سالی کا بیٹا ہے اور یہ پری پلان منصوبہ ہے, بجٹ پاس ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف, اس طرح میری بڑوں کے خلاف, ہماری قیادت کے خلاف, جس طرح ایک شخص جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے اور وہ ایسی گفتگو کرے ہماری قائدین کے خلاف, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح پہلی موضوع پہ بات ہو رہی تھی اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ کو یہ بات کرنا چاہیے کہ ایک شخص آپ کا سالی کا بیٹا بھی ہے اور آپ کی فیملی ممبرز ہے, وہ اگر اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, ایک طرف آپ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہے, ہم سپورٹر ہے, اور دوسری طرف ایسے لوگوں کو اپنے پارٹی قائدین کے خلاف چھوڑے ہوئے, تو میں کہتا ہوں یہ قادر مندوخیل صاحب آپ ان کو سر آپ ان کو ویڈیوز بھیجیں, ان کو بتائیں کہ یہ دیکھو یہ یہاں پر سڑکیں موجود ہیں سر, اب ان کی کمر میں درد ہے تو اب وہ تو شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ بھی سر ان کو شکوہ ختم کر دیں. دیکھیے وہ ان کی کمر میں درد ہو یا کہیں اور درد ہو, اس کے علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لے. اور اگر کراچی اتنا برائی ہے تو پھر کراچی آتے کیوں ہے؟ یہ وہ کراچی ہے جو ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے, ورنہ آپ کا پورا لاہور ہمارے لالوکیت کے بازار کے برابر بھی نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ 1200 ارب جو ABR نے کلیکشن کیا ہے, اس سے زیادہ وہ کھا چکے, کرپٹ ہو چکے, یعنی 23,000 جو ملازمین ABR کے پاکستان کے, اور 1,000 نئی گاڑی کے ساتھ وہ 1200 ارب جو نا وہ کلیکشن کر سکتے ہیں, جبکہ
जो 368 के वो मेंबरान है और वो पूरा पाकिस्तान को 70% कलेक्शन। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल अभी शरीरी को जो है ना वो कराची आने की ज़हमत मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी। चलिए ठीक है, कादिर मंदुखेल साहब अब जरा हाफिज साहब से इस हवाले से जवाब ले लेते हैं। हाफिज साहब सर यही सर आपके ऊपर तो अब वो कहते हैं कि जनाब जब मुश्किल पड़ती है तो फिर आप जो है वो पाँव पकड़ते हैं और जब आपका अच्छा वक्त आता है तो फिर आप गिरेबान पकड़ते हैं। तो सर क्यों ये मामला क्यों है? वो तो आपके इत्तेहादी हैं। ये मेरा ख्याल है कि आबिद शेर अली साहब ने अगर कोई बात एक रूटीन के अंदाज में कर दी होगी, कराची की सड़कों की हालत ज़ार देखकर, कराची की डेवलपमेंट की हालत ज़ार देखकर जब आप एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हैं तो हकीकत ये है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जगह जगह पर मलबे के और डेबरीज के ढेर और शार फैसल से लेके आप ये कादिर मंदुखेल साहब हमारे बड़े भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। इनको ज़्यादा बेहतर कराची के हालात का पता है कि जहाँ पर सैनिटेशन के निज़ाम के बुरे हालात हैं। तो मेरा ख्याल है कि कराची तो पाकिस्तान की शहरग है और ये इन्होंने बिल्कुल बजा कहा कि सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग है, तो इसको तो उतना ही आइडियल होना चाहिए, इसको तो दुबई का मुकाबला करना चाहिए, इसको तो ये दुनिया की सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ भी है, तमाम पाकिस्तान की तमाम अक़वाम यहाँ रहती हैं और भाइयों की तरह रहती हैं। तो कराची की तरक्की के लिए बात करना तो मेरा ख्याल कोई इसके अंदर बुराई नहीं है। ये तो मेरा ख्याल सारी जमातों को ही इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए और इसके अंदर कोई खुदा न खास्ता किसी की मुखालफत भी नहीं है। यानी ये नहीं है कि अभी मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर रहा हूँ। मैं नेशनल असम्बली के अंदर बैठता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मोहतरम अरकान असम्बली हैं सारे, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है और सारे दर्द दिल रखने वाले लोग हैं और बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन भी हैं, बहुत सारी आइनी जो पोजीशंस हैं उनके पास इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में और सूबाई अपना हुकूमतों में गवर्नर्स की शक्ल में मौजूद हैं और अपना एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से बात करने में अगर किसी ने कोई जिक्र कर दिया है तो उसको मेरा ख्याल मुस्बत लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। चलें ठीक। काजी साहब कल अरबाब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे सर, वो कहते हैं कि जनाब गिलगित की हुकूमत हमने दे दी पीपल्स पार्टी को, वरना हमारे पास तो बहुत सारे सबूत हैं कि जो हम वक्त आने के ऊपर सामने लेकर आएंगे। तो सर क्या ऐसे सबूत हैं कि वो पीपल्स पार्टी पर इस किस्म की तलवार लटकाते हैं और कहते हैं वक्त आने पर मैं जेब में मेरे सबूत पड़े हैं, मैं निकाल के दिखाऊं? नहीं, मेरे ख्याल में अरबाब साहब अपनी कद से ज्यादा ऊंची बात कर रहे हैं और जब शहबाज शरीफ साहब ने हमारे कायदीन को मुबारकबाद दी है तो ये तस्लीम कर दी है, लेकिन उसके ऊपर भी हमें इसकी जो मुबारकबाद है उसको हम कदर की निगाह से देखते हैं। मगर उसी दिन की एक चैनल में मेरे साथ इनकी जो सूबाई सदर थे हाफिज रहमान साहब, वो बैठे हुए थे। जब उन्होंने कहा कि भाई हमने इतनी सीटें हम जीत रहे, तो जब वो एंकर ने उसे सवाल किए कि आपके वज़ीर आज़म ने तो बाकायदा मुबारकबाद की, कह रहे नहीं जी वो हमारा सदर नहीं है, सदर हमारा नवाज शरीफ है, हम सीटें जीत रहे हैं। और फिर उस दिन का अगर आप हिसाब किताब देख लें, जहां 7 तारीख की शाम को 5 बजे पोलिंग बंद होने के बाद 2-3 घंटे के बाद पीपल्स पार्टी की 9 सीटें जीत रही थी, अभी 2-3 घंटे के अंदर, और नून लीग की 2 सीटें थी और 8-10 दिन जो ना इस रिजल्ट को डिले करते करते भी पीपल्स पार्टी की वही 9 सीटें थी और नून लीग 6 पे चली गई है। फिर उसके बाद जब बिलावल साहब ने एहतजाज किया है, जब एहतजाज के बाद जो आजाद अरकान जिनकी हमारी बात हो चुकी थी, वो जारी बात है हर आदमी जो है ना वो चलती गाड़ी में सवार होना चाहता है, पंचर और बगैर इंजन की गाड़ी में तो कोई सवार नहीं होता है। यानी सबको पता था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है। तो वो जो 4 अरकान थे उनका रुख फिर नून लीग के बजाय आईपीपी की झोली में डाल दिया है। आप मुझे बताओ पाकिस्तान की सियासी तारीख में कौन सा ऐसा आजाद उम्मीदवार है जो एक पंचर गाड़ी पे जो है ना वो बैठना पसंद करेंगे, और वो पंचर गाड़ी कौन है? यही है। और वो जो हमारे वो थे जो जहाज लेके और पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ तोड़ कर पीटीआई में शामिल करते थे, और फिर पीटीआई वाले कहते थे कि हम बिल्कुल ठीक है सर। यानी कि आप जीत कर भी सर सरापाए सवाल ही है। हाफिज साहब आप जेन्युइनली हारे हैं सर वहां पे? जी हाफिज नमान साहब। जी मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान अपना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो बड़ा एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है और मैं समझता हूँ कि एक आज़ादाना इलेक्शन हुआ है और कोई कदगन कोई पाबंदी किसी पार्टी के ऊपर नहीं लगाई गई। तमाम जो जमातें थी उनके सरबराहान भी वहाँ पर गए हैं। यानी आप कहते हैं जेन्युइनली हारे हैं ना सर? ये नहीं, ये देखें बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, देखें ये जो जमहूरियत है उसका हुस्न क्या है कि ये फैसला तो अवाम ने करना है। तो अगर अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 सीटें ज़्यादा दिलवाई हैं तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है।
اور میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک، یعنی کہ اتنا زبردست الیکشن کے ہارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جینوئنلی ہارے ہیں، لیکن جیتنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے تحفظات ہیں سر جیتنے والوں. ایک جملہ میرا ایڈ کر دے سلمان صاحب. جی اب وہ یہ بتاؤ کہ یہ ایک پورے پاکستان میں ایک پٹواری ڈھونڈ کے جس کا نام شہباز راجہ ہے ان کو الیکشن کمشنر بنا لیا ہے، اور اس شخص نے جی پی کو اپنے والد صاحب کا ریاست سمجھ کے اور پاکستانیوں سے این او سی مانگا. کبھی آپ نے سنا ہے پورے پاکستان کی تاریخ میں؟ اور پھر جو اس شخص نے پی ٹی آئی کے آدھے لوگوں کو چھوڑا آدھے کو نہیں چھوڑا وہ ایک الگ میٹر ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو کیے ہے، جو پنجاب سے من پسند صوبے سے بدنام زمانہ پولیس بلا لی ہے، جس کے عالمی ادارے اس کی رپورٹ کرے کہ اس نے 2200 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیے ہے، اور پھر یہ ایک معصوم بچی جو آسٹریلیا سے آئی تھی، آسٹریلین نجات تھی، اور اس کے بعد اسی سی سی ڈی نے اپنی ایک آدمی کو گرفتار کر کے اور تفتیش بھی خود شروع کر دی، جبکہ اس کے اوپر جو ہے نا درجنوں گولیاں برسے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں شفاف تو اپنی کہہ سکتا ہے، نون لیگ تو چوٹی کا زور لگا لیا وہاں پہ دانلی کرنے کا، ٹھیک ہو گیا، اس میں آج میں کچھ نہیں آ سکا. سر یہ بریک کا کہا جا رہا ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ سر آپ جیت کر بھی سراپا سوال ہیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس میں بھی یہ دونوں حریف مد مقابل ہیں. صورتحال کس جانب جائے گی بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، رہنما تحریک انصاف. بہت شکریہ نعیم حیدر صاحب، آنے میں تو تھوڑی سی آپ کی سر دیر ہو گئی، لیکن سر معاملات پہ فوراً چلتے ہیں. سر سب سے پہلے تو مولانا صاحب کا جو بیان ہے وہ اس وقت ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، تو سر کیا مذمت کرتے ہیں مولانا صاحب کے اس بیان کی سر جو انہوں نے دیا، اور خاص طور پر شہداء کے حوالے سے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. جی بالکل، شہداء کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ایسا بیان نہیں دینا چاہیے. ہمارے نوجوان سپاہی، ہمارے بھائی بزرگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی ہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر علاقے ہماری سرزمین کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. تو ہم اس تمام معاملے کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے بیان دیا. لیکن کیا مذمت کی جائے گی جو سویلینز کی جانیں جاتی ہیں؟ کیا مذمت کی جائے گی جب فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے پی ایم ایل این کے رہنما چلا کے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ 47 کی جنگ 48 کی جنگ ہارے، آپ 65 کی ہارے، آپ 71 کی ہارے، آپ 99 کے اندر ہارے. اگر اس کی تحقیقات کرا لی جائیں تو پاکستانیوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے. کیا اس بات کی مذمت کریں گے؟ کیا اس بات کی مذمت کریں گے کہ کارگل کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے؟ ممبئی حملوں کے اندر پاکستانی فوج انوالو ہے، آرمی چیف کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور پاؤں کانپ رہے تھے. کیا اس بات کی مذمت کریں گے؟ کیا اس بات کی مذمت کریں گے کہ چور لٹیروں کو جن کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں، سیاستدانوں کو سر سیاسی میدانوں کے اندر یہ سب کچھ کہنا چاہیے نا کہ کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، اس ملک کے مقبول لیڈر کو جیل میں رکھا گیا، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، سیاست میں مداخلت کی گئی، آئین سے غداری کی گئی، آئین توڑا گیا، حلف کی جو پاسداری تھی اس کو نہیں سنبھالا گیا، آرٹیکل 6 کیا لگے گا؟ کیا اس بات کی جو ہے وہ مذمت کریں گے؟ تو ان سے پوچھیں جنہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ دیا، پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ چادر چار دیواری کا تقدس محفوظ نہیں رہا. پاکستان کے اندر لوگ ہیں آج 50% غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، جنہوں نے یہ فیصلے کیے بند کمروں کے اندر، جو دہشت گردی پاکستان کے اندر جن کی پالیسی کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہو پائی، کیا وہ مذمت کریں گے؟ کیا ان سے مذمت کو لے کر؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل سر، اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر آ گیا، آپ کے تمام جواب میں سر جو آپ کے سوال ہیں وہ بھی آ گئے. سر اب ذرا کچھ اور معاملات کی طرف، علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اب یوں الزام لگنے شروع ہوئے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے. کیا ان کا عدم اعتماد ہے جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی اس پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہے. نصرت بھٹو نے بھٹو کے لیے تحریک چلائی، کلثوم نواز نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائی، سڑکوں پر آئیں. اگر بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پر آتی ہیں یا آگے بڑھتی ہیں تو کوئی ان کا جرم نہیں ہے. باقی کیا وہ آ کے چیئرمین لگ گئی، وہ گئی ہیں چترال میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، راستے میں کارکنان ان کا ویلکم کر دیا، انہوں نے کوئی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز نہیں کیا. اگر کر بھی دیں تو کیا یہ مروثیت ہے بھائی کے لیے آواز بلند کرنا کہ اس کو شفٹ کیا جائے اسپتال کے اندر؟ اس کے بنیادی حقوق، سب سے سوال پہلا یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا ہے، اس کے بنیادی تمام حقوق کیوں سلب کیے ہوئے ہیں؟
اس کی بیوی کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ تمام لوگ علی احمد خان صاحب سے سوال ہے. آسان نیازی کے مقدمے کے اندر اپیل کا بالکل ٹھیک ہو گیا, جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. بہنوں نے گفتگو کر دی, یقین ٹھیک ہو گیا, نکل آئیں تو اس پر کہہ رہے ہیں بالکل صحیح. نعیم صاحب ہمیں دونوں جماعتیں, اس کے علاوہ ٹھیک ہو گیا. شیر افضل مروت صاحب بھی ہیں, سینئر سیاستدان, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ذرا ان کو بھی پروگرام میں ان کر لیتے ہیں. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. شیر افضل مروت صاحب, سب سے پہلے تو یہی بات کریں گے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو شعلہ بیانی ہے سر, اس کی کیا وجہ بنی ہے ایسے وقت میں ان کی جانب سے ایسے بیانات آنا, تو سر کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, بیان تو افسوسناک ہے, کیونکہ شہداء ہر معاشرے, ہر ملک, ہر ریاست کے عوام کے جو ہیں وہ اثاثہ ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے خون سے اپنے قوم, اپنے ملک, اپنی دھرتی کے لیے تاریخ لکھی ہوتی ہے, تو ان کے خون کو جو ہے تنخواہ سے تشبیہ دینا انتہائی افسوسناک ہے. اور یہ اتنی شدت اس کے بیان میں آنے کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ ذرا تکلیف دینا چاہتے تھے عسکری قیادت کو اور مقتدرہ کو, کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. ریجیم چینج آپریشن میں جو ہے ان کا بڑا کلیدی کردار تھا, اور اس وقت وہ یہ انہوں نے بڑی قربانی دی ان کے لیے خان کی حکومت کو گرانے میں, اور بعد میں تو پیپل پارٹی اور نون سارے مستفید ہو گئے اور تاحال ہوتے آ رہے ہیں, لیکن ان کی طرف نظر کرم نہیں ڈالا. یہ زیادتی تو ان کے ساتھ ہے. اب اس زیادتی کے خلاف احتجاج انہوں نے اس انداز سے رجسٹر کیا ہے, جو میرا خیال ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست نہیں بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شیر افضل مروت صاحب, ایک اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان پر اب پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ الزامات لگ رہے ہیں, تو سر کیا واقعی اگر وہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے, یا جس طرح سے وہ کہتی ہیں ان کے کیسز کے لیے وہ باہر نکلی ہیں, تو کیا وہ واقعی موروثیت کو پروان چڑھا رہی ہیں پی ٹی آئی میں؟ کیونکہ علی محمد خان صاحب نے جب اس حوالے سے ٹویٹ کیا تو ان پر یہ طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے شیر افضل مروت بن گئے ہیں. دیکھیں, علی محمد خان کے خلاف جو ہیں سوشل میڈیا کے ٹرالز چھوڑے ہوئے ہیں اس بیان پہ, اور مجھے تو ان ٹرالز کی جو ہے ٹرولنگ سے ہی خوشی ہوتی ہے, تو میں اتنا عادی ہو گیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان کے علاوہ خان کی کسی اور بہن کا نام کیوں نہیں لیا جاتا, یہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے حوالے سے, موروثیت کے حوالے سے, کیونکہ وہ ان کے جو ہیں انٹینشن یہ ہے ہی نہیں. جس طریقے سے علیمہ خانم گزشتہ 2 سالوں سے بالخصوص جب بش بیوی اندر گئی ہے, تب سے جس انداز سے وہ پارٹی کے زعماء کو, اکابرین کو ہینڈل کر رہی ہے, پارٹی کے تمام فیصلے ویٹو کر رہی ہے, تو یہ تو اگر کسی کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے, جلسے کرنا سیاست نہیں ہے, پریس کانفرنس کرنا سیاست نہیں ہے, پارٹی میں عہدے دینا سیاست نہیں ہے, تو اور سیاست کیا ہوتی ہے؟ اور یہ سیاست کے پیچھے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ خان کی رہائی جو ہے اس پہ تو نہ پارٹی کی نظر رہی ہے, سارے کام یہ لوگ کر رہے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا, جو سارے کام کر سر آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا, تو سر وہ بھی نہ کریں سر یہ سب کچھ. جی 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 سر, نہ وہ کرے نا, مسئلہ تو یہی ہے نا, وہ اگر کرے تو یہ 3 سال سے کسی نے روکا ہوا ہے. کیا رکاوٹ ہے ایک احتجاج کرنے میں, ایک تحریک چلانے میں, لانگ مارچ کرنے میں, اسلام آباد دھرنا دینے میں, کس چیز نے روکا ہے؟ باقی تو جو کر سکتے تھے, چاہے علی محمد خان ہو, شہریار ہو, بیرسٹر گور ہو, اسد قیصر ہو, علی امین خان ہو, وہ سارے تو قدار ہو چکے ہیں. اب میڈیا نے ان پہ فتوے بانٹے ہوئے ہیں, تو لہذا اب اس کا جو ہے پروفائل اوپر چڑھانے کے چکر میں باقی سب کو گرایا گیا, تو لہذا اب ان کا کوئی بول رہا ہے. پارٹی ہے, وزارت اعلیٰ ہیں, کے پی میں حکومت ہے, وسائل ہے, توکل کریں اور بسم اللہ کریں, آ جائیں جناب خان کے لیے نکل جائیں, اور اپنے تمام جو جتنے بھی رسک ہیں وہ لے لے. نواز شریف کے لیے بھی ان کی بیوی نے لیے تھے نا, تو لہذا جو کام کرنے وہ یہ ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. نہیں حیدر پنجوتا صاحب, پھر تو یہ موروثیت ہی ہوئی, جس طرح سے وہ معاملات چلا رہی ہیں, سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی موروثیت ہے.
دیکھیے شیخ افضل مروت صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہر بندہ رائے رکھ سکتا ہے، اوپینین دے سکتا ہے، اس کی سوچ، اس کا نقطہ نظر، اس کا احترام ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مروثیت یہ ہوتی ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہوں اور وہ اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پر لے کر آئیں، کسی کو وزیر اعلیٰ بنائیں، کسی کو وزیر بنائیں، کسی کو مشیر بنائیں، کسی کو کیبنٹ میں شامل کریں، جو کہ مروثی جماعتیں جتنی ہیں انہوں نے شامل کیا۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ بات کی کہ میری فیملی سے کوئی بندہ سیاست کے اندر نہ ہوگا، نہ ہماری جماعت جو ہے مروثیت کو تسلیم کرتی ہے، نہ میں مروثیت کو پروان چڑھاؤں گا، میری بہنوں کا سیاست کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہی بہنیں کبھی کہتی ہیں کہ ہم سیاسی میدان کے اندر آ چکی ہیں، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے آواز اٹھانا اگر یہ مروثیت ہے، یا اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ بات کرنا مروثیت ہے، یا ان کو ان کی قید تنہائی سے نکالنے کے لیے، لیکن نہیں محمد پنجوتا صاحب، شیر افضل مروت صاحب نے بھی بڑے بڑے جلسے کیے تھے، آپ نے ان کو بھی سائڈ پر کر دیا، پھر اب علی محمد خان صاحب ہیں، ان پر بھی اب تنقید جو ہے ہو رہی ہے، تو سر جو آگے آیا، جس نے آگے چلانے کی کوشش کی باہر سے، سر ان کو تو سائڈ پہ کر دیا گیا، غدار ڈکلیئر ہو گئے۔ نہیں دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت والا معاملہ ہر روز دوبارہ مجھ سے نہ سوال کرائیں کہ کیا معاملہ ہوا، کیسے ساری چیزیں بڑھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو دیا ہے، تحریک کے حوالے سے یا جو ہے مذاکرات کے حوالے سے، تو مینڈیٹ جب خان صاحب کسی اور کو دے دیں گے، ہم کہیں گے کہ اس کو دے دیا، ابھی ان کے پاس ہے، ان کو جو ہے اگر بات چیت ہو رہی ہے تو کوئی رزلٹ نکالیں، اور اگر نہیں نکلتا تو تحریک میں محمود خان زید صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب سمیت سہیل افریدی سب کو لیڈ کرنا چاہیے، ہم سارے ساتھ ہیں، اور پھر سر پہ کفن باندھ کے نکلیں اور عمران خان کی رائے کے ساتھ واپسی ہو۔ یہ میرا موقف ہے، یہ ہر ورکر کا موقف ہے، ہر پارٹی ممبر کا موقف ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ شیر افضل مروت صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے؟ جی شیر افضل مروت صاحب، میں یہ عرض کرنا، یہ دیکھیں خان نے مینڈیٹ فلاں کو دیا ہے، یہ مینڈیٹ چاٹنا ہے، 3 سال سے تو خان اور ان کی بیگم اندر ہے، اور یہ مینڈیٹ جو ہے تحریک تحفظ یعنی مینڈیٹ جو ہیں وہ جب 9 مئی کے بعد ہم نکلے تھے 8 فروری تک، وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، اور یہ تحریک ناکام ہوئی کیوں ہوئی، اس پہ کبھی سوچا ہے؟ اس وقت لاکھوں لوگ آپ کے جلسوں میں نکلتے تھے اور اس کا نتیجہ 8 فروری کے ووٹ کی شکل میں پڑا۔ آج آپ کے لیے 200 لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں۔ جب بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں جی شیر افضل مروت صاحب، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، یقینی طور پر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسی پاپولیرٹی کا کیا کرنا کہ جہاں پر اس پاپولیرٹی کی بنیاد پر ایک ملاقات نہ ہو سکے، بانی باہر نہ آ سکیں، تو اس حوالے سے بھی مزید بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں حافظ نعمان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون۔ سر اس وقت تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آزاد کشمیر میں گہما گہمی شروع ہو گئی ہے، سر کتنی سیٹیں نکالنے کا سوچ چکے ہیں؟ کیا جس طرح سے آپ نے دعوے کیے تھے گلگت بلتستان کے حوالے سے، تو سر وہی والے دعوے یہاں پر بھی ہیں کہ سب کچھ ہی جیتیں گے اور سب کچھ ہمارا ہی ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، کیانی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یعنی بہت کئی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنائی ہے، گلگت بلتستان کے اندر بھی حکومت رہی ہے، تو اب یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اندر بڑی بھرپور شرکت کر رہی ہے، ہر سیٹ کے اوپر امیدوار بھی کھڑے کیے گئے ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پر انٹرویو کر کے، اور جتنی بھی یہ بھرپور شرکت تو ادھر بھی تھی گلگت بلتستان میں بھی، ٹھیک ہے، یہ تو دیکھیں الیکشن ہے، یہ تو اب فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو بغیر کسی ہنڈرنس کے، بغیر رکاوٹ کے پارٹیسپیٹ کرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے، تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی میدان میں ہے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی میدان کے اندر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون واضح اکثریت بھی حاصل کرے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور ادھر بھی بڑی تعداد کے اندر کشمیری برادری جو ہے، جو مہاجرین تھے، وہ جموں کی سیٹ ہو، ویلیز کی سیٹیں ہوں، اس پر بھی ووٹ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ یہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور سب دعا بھی ہے کہ یہ الیکشن بڑے پرامن ہونے چاہیے، اور یہ اس الیکشن کے نتیجے کے اندر جو اتحاد اور یکجہتی کی جو فضا ہے وہ پیدا ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک جی۔ قادر مندوخیل صاحب، سر آپ بتائیے، آپ کی سر تیاری پوری ہے؟ کیونکہ اب تو آپ جی بی کے الیکشن جیت کر بھی آپ اپنی جیت کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہار جو ہے، نہیں ہار سر میں تو نہیں کہوں گا، لیکن اس کو تھوڑا آپ ڈاؤٹ میں سمجھتے ہیں، تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر نون لیگ آپ کو وہاں پر بھی وہی اچھا موقع دے گی جس کی آپ تلاش میں گئے تھے جی بی میں؟
سلمان بھائی، پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں سے رشتہ ہے آزاد کشمیر اور جی بی کی عوام سے، اور جب میاں نواز شریف صاحب جی بی جا رہے تھے تو مجھے مریم بی بی کا بیان میں نے دیکھا تھا کہ وہ کسی جلسے سے خطاب نہیں کریں گے بلکہ صرف امیدواروں سے بات کریں گے. پھر آپ میڈیا بڑی ظالم ہے، آپ لوگ مائک لے کے ان کے پاس پہنچ گئے. وہ بھول گئے کہ میں جو کہ سنبھال کے رکھا تھا نواز شریف صاحب کو 2029 کے الیکشن کے لیے، غلطی سے انہوں نے جی بی بیچ دیے. وہ بھول گئے، انہوں نے اپنا دکڑا سنا دیا ہے. مجھے نکالا تم لوگ خاموش کیوں تھے، اور وہ الیکشن بری طرح سے ہار گئے. پھر ابھی 19 جولائی کو وہ جو میڈیا رپورٹ آپ کا بتا رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر سے خطاب کریں گے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جی بی کی عوام کیا خواجہ آصف کی یہ بات بھول سکتے ہیں جو ملک کے وزیر دفاع ہے، جو پاکستان نے 5 جنگیں لڑی ہے کشمیر کے لیے. انہوں نے کہا راولہ کوٹ تو آزاد کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ تو کشمیری ہی نہیں ہے، اور آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں جو ایکشن کمیٹی تھی جس نے ہم اور نون لیگ دونوں نے ان کے سارے مطالبات مان لیے سوائے ایک مطالبہ کی مہاجرین کی سیٹوں کے لیے. یقیناً 23 لاکھ مہاجرین جو پاکستان کے صوبوں میں رہتے ہیں ان کو بھی ووٹ کا حق ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب رانا ثناءاللہ سر سیٹیں کتنی نکال رہے ہیں سر، کنکلوڈ کریں تو میری جان پورا بات کو مکمل کرنے کی جلد بازی کرے ہو. سر وہ بس پھر رانا ثناءاللہ کی وہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزر گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی 12 سیٹیں یا 10 سیٹیں تو میری جیب میں، ہم انتظامیہ کو بٹھا دیں گے اور امیدواروں کے ساتھ جیتے گے. اور تو ایکشن کمیٹی اور مزید ہو گئی ہے. میں یہ کروں گا کہ یہ کون سا مدعا لے کے آزاد کشمیر کے پاس جائیں گے کہ ان کو کشمیری ماننے کو تیار نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے 12 سیٹیں ہمارے ہاتھ میں. تیسرا پھر یہ 19 جولائی کو کہے گا مجھے کیوں نکالا، کشمیری کیوں خاموش تھے. ایسی اگر انتخابی مہم کے ساتھ وہ الیکشن جیت سکتا ہے تو ان کو مبارک کو ایڈوانس میں. بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ برے حالات ہیں نون لیگ کے. جی پنجوتا صاحب دیکھیں آپ کی پارٹی نے بھی تو سر کتنے شعلہ بیان مقرر جو ہیں وہ سائیڈ پر کر دیے. سر آپ نے یہی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو بنایا ہوتا تو آج سر خان صاحب باہر ہوتے، آپ نے ان کو بھی کھڈے لائن لگایا ہوا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے پہلے بھی گفتگو کی کہ جو ہے وہ محمود اچھک ظہیر اور راجہ ناصر صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے تو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بالکل جی میرا موقف دے چکا ہوں کہ اگر معاملات جو ہیں وہ نہیں سلجھ پا رہے، گفتگو اگر جاری ہے تو پھر تحریک جو ہے چلانے کا مینڈیٹ دیا ہے تو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن بات سمپل ہے کہ اس سے پہلے علی امین صاحب آئے، ہم ان کے ساتھ تھے. ہم بشرا بی بی صاحبہ نکلی، ہم ان کے ساتھ تھے، ہم نے ان کا ساتھ دیا. شیر افضل مروت صاحب نکلے، میں خود ان کے ساتھ ہوتا تھا. جب نکلے ہیں تو کیا ان تمام نکلنوں کے باوجود، لاکھوں کی تعداد میں باہر آنے کے باوجود عمران خان کی رہائی ہو گئی؟ نہیں رہائی ہوئی نا. تو مطلب یہ ہے کہ صرف نکلنے سے رہائی جو ہے وہ نہیں ہو پائی. ہماری یہ جدوجہد جو ہے اس ملک میں رول آف لا کے لیے ہم نے سرنڈر نہیں کیا، نہ کرنا ہے، اور ہم نے جدوجہد جاری رکھنی ہے. ہم کوئی بندوق اٹھا کے حملہ کرنے والے نہیں ہیں. نہ ہمارے لیڈر کا یہ موقف ہے، نہ اس نے کبھی یہ موقف دیا، نہ اس نے سپورٹ کی، نہ ہی ہمارے. ہم پرامن طریقے سے ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت قائم ہو، حقیقی مانو. لیکن پنجوتا صاحب دیکھیں شیر افضل مروت صاحب نے بڑے جلسے کیے، تمام معاملات کیے، تو سر کہاں پہ ایسا کوئی حسد تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے ان کو بالکل سائڈ پر کر دیا اور معاملات ایک دم سے بدلے، کھڈے لائن لگا دیا؟ دیکھیں وہ بار ڈسکس ہو چکا ہے، میں اس میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان بڑے جلسوں سے خان صاحب کی رہائی ہوگی؟ مومنٹم بنا، اچھی تھی چیز، اور اس مومنٹم کو آگے جاری رکھنا چاہیے، میرا یہی موقف ہے. لیکن بات یہ ہے تو سر پھر ایسے بھی نہیں ہو رہی جیسے آپ کر رہے ہیں، تو سر پھر رہائی کروانی کیسے ہے آپ نے؟ سر آپ کے والے معاملات بھی نہیں چل رہے پھر تو. نہیں دیکھیں ڈیل کر کے نہیں جانے والا عمران خان. یہ چاہتے ہیں کہ لندن چلا جائے، الیکشن مقررہ وقت کے اوپر ہو، مینڈیٹ چوری رہے. عمران خان کو بار آفرز کی گئی. عمران خان نے کہا 3 سال کیا میں 3 منٹ کے لیے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں. اب کوئی باہر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میں بات چیت کر کے ان نقطوں سے خان صاحب کو پیچھے ہٹا لوں گا اور خان صاحب باہر آ جائیں گے، ایسا نہیں. اصل جو ہے صحیح موقف کو سپورٹ کرنا ہے وہ عمران خان نے. ٹھیک شیر افضل مروت صاحب، سر بہنوں کا آواز اٹھانا، سر کیا فارمولا ہے آپ کے پاس؟ میرا بھائی ملنے آتا ہے میری رہائی کے لیے یا میری بیل فائل کرتا ہے یا کسی جگہ پر شامل ہوتا ہے احتجاج میں، تو اسے مروسی تو نہیں کہا جائے گا. مروسی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا، بالکل پوائنٹ آ گیا، اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک. شیر افضل مروت صاحب جی بالکل سر، وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کے جلسے بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر نہیں جی فرق تو پڑتا تھا، شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور پوری ملک کو نظر آ رہا ہے. جب ہم جلسے کرتے تھے پورا پاکستان نکلا ہوتا تھا، ملاقاتیں ہم کرواتے تھے،
मुलाकात में रुकावट डालने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मैंडेट लोगों ने तो दिया, उस जद्दोजहद के नतीजे में पार्टी उस मैंडेट को डिफेंड नहीं कर सकी। और जहाँ तक खान की रिहाई की बात है या डील की बात है, तो ये 3 दफ़ा तो रिहाई हमने खुद अपने हाथों से कोई है, ये उन्हीं जलसों का नतीजा हुआ करता था। अब तो वो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। से जहां पर सर हमने जाया कर दिया जी, इनको पता है पंजोता साहब, ये उस बहुत सी मीटिंगों में वो शामिल होते थे जब 8 अक्टूबर को भी बताएं सर, मुज़ाकिरात हुई है जी जी, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, बार बार बता चुके हैं। जब 23, 24, 25 नवंबर को जो मुज़ाकिरात हुए जिसमें कहा गया कि 1 हफ्ते के बाद खान की रिहाई होगी, आप संगजानी बैठ जाए, और फिर जब 26 नवंबर का सानिया हो गया तो ये हमने तो खुद ही यानी हम ही समझ नहीं पाए कि हमने मौके से फायदा उठाना था। वही जलसे जुलूस उन्हीं के तो फेल और उन्हीं के वजह से तो खान की रिहाई जो है वो हमें पेशकशी हुई, लेकिन हमने ये मौके खोए। अब और ये आज तो मैं अब मुझे महसूस हो रहा है कि कसदन वो रुकावटें डाली गई ताकि खान बाहर ना आने पाए। खान की रिहाई में रुकावट जो सर किसने रुकावट डाली, कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है सर इस सारे मामलात में? सर कोई रिहाई का फॉर्मूला आप भी बता दें हमें। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, खान की रिहाई सियासी तरीके से होनी थी जिस तरीके से उसकी पार्टी के लोग कर रहे थे, और अब जो लोग खान को रिहा करवा सकते थे या खान की रिहाई पे मुज़ाकरात के लिए या कोई डील के नतीजे में, डील से मुराद ये नहीं है कि जी कोई बाहर चला जाए, डील से मुराद ये है कि हम जद्दोजहद तर्क कर देंगे, आप खान को रिहा कर दें, तो वो जो है पार्टी के ही जरिए उन तमाम लोगों को जो है वो साइड लाइन ही क्या किया गया, पार्टी से जो है उनको जो है निकाल दिया गया। और बहुत सारे लोगों को अली अमीन खान लगा होता था, वजीर आला होने के बावजूद उसने टेम्पो बनाया होता था, मोमेंटम बना लेता था। उन्होंने कहा नहीं जी उससे भी हमें पावरफुल लोग चाहिए, तो आ गए पावरफुल लोग। अब देख रहे हैं पार्टी के हालात, ये जो भी बातें करें, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, पार्टी जो है वो दिन ब दिन तनज़्ज़ुल का शिकार है। ये गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं और ये दुरुस्त बातें हो रही है, वहां परफॉर्मेंस की बुनियाद पे पीपल पार्टी को, यानी उन्होंने कैंपेन में ये परफॉर्म किया, कैंपेन के नतीजे में पीपल पार्टी को मैंडेट मिला। पीपल पार्टी को मैं समझता हूं कि चंद 1, 2, 3 सीटों पे उनके साथ धांधली भी हुई, फिर पीएमएलएन दूसरी आई, तो ये भी पीएमएलएन की कामयाबी है, वरना ये तो पावर पॉलिटिक्स की पार्टियां बन चुकी थी। पीएमएलएन वहां दूसरे नंबर, पीटीआई जो है वो 2 नशीस्तें हासिल कर सकी। तो लिहाजा ये आपकी वो जो खान ने जिस चीज को नुकसान दिया था वो था इलेक्टेबल की सियासत। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में वो इलेक्टेबल की सियासत दोबारा उद करा गई है और इसने पीटीआई को, और मुझे ये अंदेशा है बिल्कुल ठीक नहीं हैदर, बिल्कुल ठीक है, केपी में हो गए जी ठीक हो गया। मैं नईम हैदर पंजोता साहब, नईम हैदर साहब अब आप कुछ शेर अफजल मरवत साहब से ही कोई टिप्स ले लें सर, मामला ठीक करके खान साहब की रिहाई मुमकिन बना लें। देखिए मैं पहले बोला कि जो मोमेंटम बना अच्छी चीज थी, लेकिन क्या खान साहब की रिहाई हो गई? अगर 26 नवंबर को या किसी और नुक्ते पर गुफ्तगू का मामला बढ़ा तो खान साहब कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। खान साहब को कंप्रोमाइज करने का कहा गया कि आपको रिहा करते हैं उन शराइत के ऊपर। बिल्कुल तीसरी बात ये रह गई कि बिल्कुल इनकी बात ठीक है, पार्टी खान साहब जेल के अंदर है, मसाइल हैं बाहर में, लेकिन इमरान खान के विजन के मुताबिक तमाम लोग खड़े हैं उनके साथ पुरअमन तरीके से। तीसरी बात ये रह गई कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो या किसी और जगह पर हो, हमें तो कैंपेन करने की मौका नहीं दिया गया। अब कश्मीर में क्या हालात किए जा रहे हैं कि वहां कश्मीरियों के साथ क्या किए जा रहे हैं, हमारा फिर निशान ले लिया गया। तो ऐसे हालात के अंदर जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हो रहे तो बाकी उसका रिजल्ट 47 पे हो या 45 पे हो, वो तो चीजें सारी बाद में आती हैं। तो पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जब तक बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। इस हवाले से यही वो मौके थे कि जहां पर हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब ने इन मुश्किल हालात में कैंपेन की। 8 फरवरी को उन्होंने इन मुश्किल हालात में कैंपेन की और उसका नतीजा सामने आया। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर पीटीआई का अपना फैसला है, वो इस तमाम सूरत हाल पर नजरसानी करे। तो नाज़रीन, इस वक्त ना सिर्फ आलमी हालात खराब होते जा रहे हैं, यकीनी तौर पर मुल्क के भी बदलते हालात, इन सब पर नजर रखेंगे एक नए प्रोग्राम में भी। अब अल्लाह हाफ़िज़।